ناظرین اہم خبر دیں گے آپ کو، اسلام آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد سمیت سوات اور گرد و نواح میں بھی زلزلہ آیا۔ کچھ دیر پہلے ملنے والے اطلاعات کے مطابق مردان، گرد و نواح میں، ہری پور میں، نوشہرہ میں اور لاہور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ آیا، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، خوف و ہراس پھیل گیا۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم ترین خبر سے۔ اسلام آباد، سوات اور مردان، ہری پور اور لاہور سمیت گرد و نواح کے علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں۔ عوام کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسلام آباد، سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت کیا تھی، مرکز کیا تھا، تمام تر معلومات ناظرین آپ تک پہنچائیں گے۔ کچھ دیر پہلے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مختلف علاقے جن میں وفاق دارالحکومت اسلام آباد، سوات، مردان اور ہری پور، نوشہرہ، دیر لوئر، شانگلہ اور لاہور بھی ان میں شامل ہے، ان علاقوں میں جہاں زلزلہ آیا ہے اور زمین لرز اٹھی۔ مختلف مقامات سے، مختلف جگہوں سے اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں اور لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ خاص طور پر جو پہاڑی علاقے ہیں، یہاں پر جب زلزلہ آیا کچھ دیر پہلے ملنے والی اطلاعات کے مطابق تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، خوف پھیل گیا۔ لیکن زلزلے کی شدت کیا تھی، مرکز کیا تھا، یہ تمام تر معلومات آپ تک 24 نیوز پہنچائے گا۔ چنیوٹ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور جھنگ بھی ان علاقوں میں شامل ہیں، ان مقامات میں شامل ہیں جہاں پر زلزلہ آیا ہے، زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ مردان اور گرد و نواح میں بھی زمین لرز اٹھی ہے۔ ہری پور، نوشہرہ، دیر لوئر، شانگلہ میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے خوف و ہراس کے مارے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ اسلام آباد، سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ مردان اور گرد و نواح میں بھی زمین لرز اٹھی۔ تو زلزلہ آیا ہے، ارتھکویک، جس کی وجہ سے لوگ خوف کا شکار ہو گئے۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں اور اس کے ساتھ ساتھ سوات، مردان، ہری پور، نوشہرہ، دیر لوئر، شانگلہ، چنیوٹ، ٹوبا ٹیک سنگھ، جھنگ اور لاہور میں بھی زلزلہ آیا ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اس کے بعد سے تمام تر معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد سے ہماری نمائندہ روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روزینہ، کیا معلومات اب تک آئی ہیں سامنے اس ارتھکویک، اس زلزلے کے حوالے سے؟ ابھی تک یہ معلومات ہے کہ یہ زلزلے کے جو جھٹکے ہیں یہ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت اٹک، چکوال، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، گلگت بلتستان تک اس کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے بہت ہی شدید نوعیت کے ہیں، تاہم ابھی تک معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ کی جا رہی ہے۔ مرکز مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا قریب ہی اس کا ہو سکتا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے انتہائی شدید نوعیت کے تھے اور ابھی تک زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ اس کا مرکز کون سا تھا اور اس کی زیر زمین گہرائی کتنی تھی اور اس کی شدت کیا تھی۔ تو یہ بتائے گا کہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کے نقصان کی کوئی، چونکہ ابھی تو کہنا بہت قبل از وقت ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس ذرائع سے جو معلومات آ رہی ہیں، کہیں سے کوئی نقصان کی کوئی اطلاعات موصول تو نہیں ہوئی؟ زلزلے کے جھٹکے بہت شدید نوعیت کے تھے، فی الوقت جو ہے تاحال ابھی تک کہیں سے کوئی ایسی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم امکان ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ زلزلہ انتہائی شدید نوعیت کا تھا اور جہاں سے بھی ہم نے معلومات لی ہیں اور سبھی جو لوگ ہیں ان میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر اسلام آباد میں اکثر شدید نوعیت کا زلزلہ محسوس کیا جاتا ہے اور ماضی میں اس طرح کی ایک مثال بھی ملتی ہے۔ ابھی تازہ ترین آپ کو رپورٹ بتاؤں تو زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی ہے ریکٹر سکیل پر۔ زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے جو معلومات ملی ہیں اور اس کی گہرائی 190 کلومیٹر زیر زمین ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ زلزلے کے جھٹکے راولپنڈی، اسلام آباد سمیت اٹک، چکوال اور اس کے علاوہ یہ چترال، پشاور، سوات اور شانگلہ میں بھی اس کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زیر زمین زلزلے کی گہرائی 190 کلومیٹر تھی اور جبکہ شدت اس کی ریکٹر سکیل پر 6.3 بتائی جا رہی ہے اور 6.3 شدت کا اگر زلزلہ ہو تو اس میں جو حساس عمارتیں ہیں انہیں نقصان پہنچنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ ابھی تک فی الحال کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے لیکن حساس عمارتیں ان پہ ضرور یہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ ان میں کوئی اس طرح کی دراڑ ہو تو پڑ سکتی ہے یا اس طرح کی جو کریکس ہوتے ہیں وہ پڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ روزینہ، یہ بھی بتائیے گا کہ اسلام آباد کے قریب بتایا جا رہا ہے اس کا مرکز کیا تھا، سینٹر کیا تھا اس ارتھکویک کا، اگر اس حوالے سے آپ تک اب تک کوئی اطلاعات آئی ہیں تو؟
جی हाँ, बिल्कुल देखिए, इसका जो मरकज बताया जा रहा है वो अफगानिस्तान के करीब हिंदू कुश रीजन बताया जा रहा है और ज्यादा दूर नहीं है, तो ऑब्वियसली कि इस वजह से भी ज्यादा जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन चूंकि इसकी गहराई ज्यादा है 190 किलोमीटर, अगर ये गहराई बहुत कम होती, अगर ये 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के करीब होती तो नुकसान उतना ज्यादा होने का अंदेशा जरूर हो सकता था। ताहम इसकी गहराई जो है अभी 190 किलोमीटर ज्यादा है, तो इसलिए भी नुकसान का अंदेशा थोड़ा सा कम हो सकता है। ताहम इस खदशे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी रोजीना, ज़ाहिर है अभी कुछ देर पहले ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इस खदशे के पेश नज़र कि कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा हो, क्या रेस्क्यू अलर्ट है? जी हाँ, बिल्कुल देखिए, ऐसी जब भी सूरत हाल होती है तो रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर अलर्ट किया जाता है, क्योंकि जल्जले की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा थी। दोबारा से मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, इस वक्त जो नाज़रीन देख रहे हैं कि जल्जले की जो शिद्दत है वो 6.3 रिकॉर्ड की गई है रेक्टर स्केल पर। तो ऐसे में जो रेस्क्यू टीमें होती हैं, जो मुतल्लिका इदारे होते हैं, उन्हें फौरी तौर पर अलर्ट किया जाता है कि जल्जले की इतनी शिद्दत है और फौरी तौर पर मालूम किया जाए, अगर कहीं पर खुदा न खासा ऐसी कोई सूरत हाल है तो फौरी तौर पर वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जा सकें। जी रोजीना, इस्लामाबाद में तो आप बता रही हैं कि ऑब्वियसली मेन कैपिटल है तो वहाँ पर तो रेस्क्यू अलर्ट होगी ही, लेकिन हमारे पास तो ये इतलात हैं कि सवात, मुर्दान, हरीपुर, इस तरह के पहाड़ी इलाके जहाँ पर ऑलरेडी बारिशों के वजह से ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर रेस्क्यू का क्या फिलहाल सिचुएशन है? देखिए, एक तो चूंकि बारिशें हो रही हैं और इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है, तो जो वेदर सिस्टम है वो बहुत ही सिवियर वेदर सिस्टम बना हुआ है। एक तो यहाँ पर इस्लामाबाद में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके साथ ही यहाँ पर जल्जले के झटके भी महसूस किए गए हैं। पहाड़ी सिलसिलों में चूंकि जैसे ही कोई वेदर पैटर्न बनता है तो एहतियातन वहाँ पर 24 घंटे के लिए जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका कहना होता है कि 24 घंटे ही तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्हें अलर्ट पे रखा जाता है। तो वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए हर वक्त की टीमें तैयार रहती हैं। बारिश है और बारिश के हिसाब से ही फिर इंतजामात किए जाते हैं। इस वक्त चूँकि शिद्दत इसकी ज़्यादा है तो पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और यकीनन इस वक्त जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी जायजा ले रही होंगी और अभी तक हम इस नुकसान की इत्तलात फिलहाल कहीं से मौसूल नहीं हुई। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा रोजीना। तो नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट करते चलें कि ज़लज़ला आया है, कुछ देर पहले मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इसकी जो शिद्दत है रिक्टर स्केल पर वो 6.3 थी। रोजीना अली, आपका बहुत शुक्रिया।